لوگ آپ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ وہ سچ جو شاید آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا۔ آج کی ویڈیو شاید آپ کو تھوڑا سا انکمفرٹیبل کرے، اور اگر ایسا ہوا تو پلیز اسے برا مت سمجھیے گا، کیونکہ بعض اوقات وہ سچ جو ہمیں سب سے زیادہ چبھتا ہے وہی ہمیں سب سے زیادہ بدلتا بھی ہے۔ آج میں کسی مرد کی برائی نہیں کرنے والی، نہ ہی میں یہ کہوں گی کہ دنیا کی ساری غلطی دوسروں کی ہے، کیونکہ اگر ہم صرف دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے رہیں تو اپنی زندگی بدلنے کی طاقت بھی انہی کو دے دیتے ہیں۔ آج ہم اپنی بات کریں گے، وہ عادتیں جو ایک اچھی، نرم دل، مخلص عورت بھی انجانے میں کرتی ہے اور پھر حیران ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور جواب صرف اپنے دل میں دیجیے گا۔ کیا کبھی کسی نے آپ سے ایسی بات کی جس پر آپ اس وقت تو خاموش رہی، لیکن بعد میں پورا دن یہی سوچتی رہی، کاش میں اس وقت خود کے لیے کھڑی ہو جاتی؟ یا کیا کبھی آپ نے کسی کے لیے اپنی نیند قربان کی، اپنی خوشی قربان کی، اپنا وقت قربان کیا، اور آخر میں صرف ایک جملہ سنا، تم نے آخر کیا ہی کیا ہے؟ اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ لیکن آج جو بات میں کہنے جا رہی ہوں وہ شاید آپ کو پسند نہ آئے، کیونکہ حقیقت یہ ہے، لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جیسے ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں جیسا سلوک ہم خود انہیں کرنے دیتے ہیں۔ یہ جملہ سخت ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن ذرا رکیے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو قصور آپ کا تھا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری کچھ عادتیں لوگوں کو یہ احساس دلا دیتی ہیں کہ وہ ہماری حدود کو نظر انداز کر سکتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بے قدری شروع ہوتی ہے۔ آپ کی پہلی غلطی، آپ ہر وقت اویلیبل رہتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سی عورتوں کو بچپن سے ایک ہی سبق سکھایا جاتا ہے: سب کا خیال رکھو، کسی کو منع مت کرو، اچھی لڑکیاں سب کے کام آتی ہیں۔ اور واقعی دوسروں کا خیال رکھنا ایک خوبصورت عادت ہے، لیکن ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی اپنا بھی خیال رکھا؟ اگر ہر بار کسی کا فون آتے ہی آپ اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں، اگر ہر میسج کا جواب فوراً دیتی ہیں، اگر ہر کسی کی مشکل آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ کچھ لوگ آپ کی محبت کی قدر نہیں کرتے، وہ صرف آپ کی موجودگی کے عادی ہو جاتے ہیں، اور عادت اکثر قدر کو کھا جاتی ہے۔ ذرا اپنی زندگی میں کسی ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جسے یقین ہے آپ کبھی بھی نہیں کہیں گی۔ شاید اسی لمحے اس نے آپ کی محبت کو حق سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہنا محبت کی نشانی نہیں، کئی بار یہ اپنے آپ کو بھول جانے کی نشانی ہوتی ہے، اور جو عورت خود کو بھول جاتی ہے دنیا بھی اکثر اسے بھول جاتی ہے۔ اس ایک جملے پر ضرور سوچئے، کیونکہ اگلی غلطی پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ غلطی جسے زیادہ تر عورتیں محبت سمجھتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی پہچان کھو رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم محبت بانٹ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم آہستہ آہستہ خود کو کھو رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہمیں دوسری غلطی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ نہیں کہنے سے ڈرتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں آپ اپنے ذہن میں ایک منظر لائیں۔ آپ پورا دن تھکی ہوئی ہیں، سر میں درد ہے، دل صرف آرام کرنا چاہتا ہے، اتنے میں کسی کا فون آتا ہے، یار ایک چھوٹا سا کام تھا، آپ کے دل سے پہلی آواز آتی ہے، نہیں آج مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے آپ کہتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں، اور فون بند ہوتے ہی آپ خود سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سی عورتوں کو یہ سکھایا گیا کہ اگر ہم نے نہیں کہا تو لوگ ہمیں خود غرض سمجھیں گے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر ہر بار آپ اپنی ضرورت کو قربان کریں تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ یاد رکھیں، جو رشتہ صرف آپ کی ہاں پر قائم ہو وہ محبت نہیں، انحصار ہے، اور انحصار میں عزت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اب جو غلطی میں بتانے جا رہی ہوں وہ شاید آپ بھی کرتی ہوں، اور اکثر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ غلطی نمبر 3، آپ ہر بات کی وضاحت دیتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا، جب بھی آپ کسی بات سے انکار کرتی ہیں تو فوراً وضاحت دینا شروع کر دیتی ہیں؟ اصل میں امی کی طبیعت خراب تھی، دراصل بچے تنگ کر رہے تھے، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا آپ نے کوئی جرم کیا ہے یا صرف ایک فیصلہ لیا ہے؟
دیکھیں، مہذب ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہر فیصلے کا حساب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اعتماد والے لوگ اکثر کم بولتے ہیں اور واضح بولتے ہیں، صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے: معذرت، میں یہ نہیں کر سکوں گی، بس اس کے بعد خاموشی بھی ایک جواب ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی سال پہلے ایک خاتون نے مجھ سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ مجھے اتنا ایکسپلین کیوں کرواتے ہیں، وہ میری ویلیو کیوں نہیں کرتے۔ میں نے صرف ایک سوال پوچھا: پہلی وضاحت کون دیتا ہے، وہ یا آپ؟ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی: میں۔ اور شاید وہی انہیں اپنی عادت سمجھ آ گئی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ زیادہ وضاحت دینے سے لوگ ہمیں بہتر سمجھیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے، اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے انہیں پوری کتاب بھی کم لگتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک مشکل سوال پوچھتی ہوں، اور اس کا جواب صرف اپنے دل میں دیجیے۔ آپ نے آخری بار نہیں کب کہا تھا، بغیر کسی جرم کے احساس کے؟ اگر یاد نہیں تو شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تبدیلی شروع ہونی چاہیے، کیونکہ اگلی غلطی صرف آپ کی عزت نہیں، آپ کی اپنی نظر میں آپ کی قدر بھی کم کر دیتی ہے۔ اور یقین کریں، یہ غلطی ہم میں سے بہت سی عورتیں روز کرتی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کیا آپ نے کبھی کسی سے تعریف سنی اور اگلے ہی لمحے خود ہی اسے رد کر دیا؟ کوئی کہتا ہے آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، تو آپ فوراً جواب دیتی ہیں: ارے نہیں، بس ایسے ہی، یا نہیں نہیں کہاں۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی عادت لگتی ہے، لیکن کبھی سوچا ہے آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا اپنی تعریف قبول کرنا شاید تکبر ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ تعریف قبول کرنا غرور نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ خود کو کمتر نہیں سمجھتی۔ جب آپ ہر بار اپنی خوبیوں کو خود ہی چھوٹا کر دیتی ہیں تو آہستہ آہستہ دوسرے بھی انہیں معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی دل سے آپ کی تعریف کرے تو صرف اتنا کہیے: یہ آپ کی محبت ہے، تھینک یو۔ بس اس ایک جملے میں اعتماد بھی ہے اور عاجزی بھی۔ اب ایک اور بات، اور مجھے لگتا ہے یہ شاید سب سے خاموش غلطی ہے، اتنی خاموش کہ اکثر ہمیں خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ غلطی نمبر 5: آپ معذرت بہت زیادہ کرتی ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا آپ بھی ایسے جملے بولتی ہیں؟ سوری، کہیں میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ سوری، میں نے ایک بات پوچھنی تھی۔ سوری، مجھے 2 منٹ لگ جائیں گے۔ ہر جگہ سوری سوری، حالانکہ کئی بار آپ کی کوئی غلطی ہی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک بار کہیں ایک بات پڑھی تھی اور وہ آج تک میرے ذہن میں ہے: جو لوگ ہر وقت معذرت کرتے رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی موجودگی کو بھی معذرت سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہ بات دل کو لگتی ہے، کیونکہ بہت سی عورتیں اپنی آواز، اپنی رائے، حتیٰ کہ اپنے وجود کے لیے بھی معذرت کرتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہر جگہ سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی تھینک یو فار ویٹنگ بھی کہنا چاہیے۔ یہ زیادہ خوبصورت جملہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں سوری آئی ایم لیٹ۔ الفاظ بدلتے ہیں تو احساس بھی بدل جاتا ہے، اور جب احساس بدلتا ہے تو شخصیت بدلنے لگتی ہے۔ اب میں جو بات کہنے جا رہی ہوں اس نے میری سوچ بدل دی تھی، اور شاید آپ کی بھی بدل دے۔ ہم اکثر کہتے ہیں لوگ میری عزت نہیں کرتے، لیکن کبھی یہ سوال خود سے پوچھا ہے: کیا میں اپنی عزت کرتی ہوں؟ کیونکہ جو عورت خود کو ہر بار آخری نمبر پر رکھتی ہے، دنیا بھی اکثر اسے آخری نمبر پر رکھ دیتی ہے، اور یہ تلخ حقیقت ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہر حقیقت بدلی جا سکتی ہے، بس فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور اس کا جواب مجھے نہیں صرف خود کو دیجیے۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، کیا آپ واقعی اس عورت کی عزت کرتی ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، یا آپ صرف اسے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتی ہیں؟ میں نے ایک بات بہت قریب سے دیکھی ہے: جو عورت ہر وقت اپنی باری آخر میں رکھتی ہے، ایک دن لوگ بھی اسے آخر میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے وہ کہتی ہے پہلے سب کا کام ہو جائے پھر میں آرام کر لوں گی، پھر پہلے سب خوش ہو جائیں پھر میں اپنے بارے میں سوچوں گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر جاتے ہیں مگر وہ پھر کبھی نہیں آتا۔ اس لیے آج میں آپ سے صرف ایک وعدہ چاہتی ہوں، کوئی بڑا وعدہ نہیں، صرف ایک چھوٹا سا۔ آج کے بعد اگر آپ کا دل کسی بات پر نہیں کہہ رہا ہوگا تو آپ صرف لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ہاں نہیں کہیں گی۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے گا تو آپ خاموش رہنے اور برداشت کرنے میں فرق سمجھیں گی، اور اگر کوئی بار بار آپ کی قدر نہیں کرے گا تو آپ خود کو بدلنے کے بجائے پہلے اس رشتے کو دیکھیں گی۔ کیونکہ ہر رشتہ بچانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اپنی عزت بچانا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے۔
اور آخر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، شاید یہ پوری ویڈیو کا سب سے اہم جملہ ہے۔ دنیا آپ کو وہ نہیں دیتی جس کی آپ مستحق ہیں، دنیا اکثر آپ کو وہ دیتی ہے جس پر آپ خاموش رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی خاموشی بدل دیں تو شاید آپ کی زندگی بھی بدل جائے۔ آج جب یہ ویڈیو ختم ہو تو صرف ایک کام کیجیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے صرف ایک جملہ کہیے، میں لوگوں کی سہولت بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، میں عزت کے ساتھ جینے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ اور یقین مانیے، جس دن ایک عورت یہ بات دل سے مان لیتی ہے، اسی دن اس کی شخصیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آج کے بعد بھی کوئی آپ کی قدر نہیں کرے تو شاید پہلی بار آپ کو خود پر شک کرنے کے بجائے اس کے انتخاب پر سوال اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہر وہ شخص جو آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھے وہ آپ کی زندگی میں رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ یا عزت مانگنے سے نہیں ملتی اور نہ ہی غصے سے، عزت اس دن ملنا شروع ہوتی ہے جس دن آپ خود کو یہ یقین دلا دیتی ہیں، میں کسی کی سہولت نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، عزت، نہ میرے لیے بلکہ اپنے لیے، تاکہ ہر بار جب آپ اپنا وہ کمنٹ دیکھیں آپ کو یاد رہے کہ آج آپ نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا۔ ہم اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے اور کبھی بھی اپنی قدر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔